السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام ہی کی نسبت سے ہمارے بیانات کا سلسلہ جاری ہے تاکہ اس امت کی، اس مظلوم اور مرحوم امت کی فکری تربیت کا سامان ہو سکے۔ آج کی نشست میں ہم بات یہ کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ منافقین، یہ آتش پرست مزاج لوگ، یہ ایران اور ایرانیوں کے ہمدرد، ہماری ہر خوشی ان کے لیے غم کیوں بن جاتی ہے اور ہمارا غم ان کے لیے خوشی کا رنگ کیوں بھرنے لگتا؟ ہمارا غم ان کی خوشی، پھر ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یکم محرم الحرام، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مان بھی لیا جائے یہ کہ یکم محرم میں عمر شہید نہیں ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا 10 محرم کو حضرت حسین کا شہید ہونا کوئی یقینی بات ہے، اتفاقی بات ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے۔ اپنا شفقت مجھے اس حوالے سے یاد بھی دلا دینا۔ ہمارے سنی سن ہیں، صرف مخالفین کے اعتراض کے دفاعی جواب کے در پہ ہوتے ہیں، بس چونکہ چنا کے آں پاں شاں کرنے لگتے ہیں۔ مجھے اس انداز سے شدید اختلاف ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، وہ بھی دوران نماز مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں، اللہ اکبر، مصلی نبوی پر دوران نماز ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز شہید کر دیتا۔ اسی فیروز کی وجہ سے فیروزہ انگوٹھی پہنی جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیروز کی وجہ سے نام لگا، نہ، یہ ایک الگ بات ہے، شاید ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ چونکہ ملتے جلتے نام ہے، یکسانیت ہے، تو اسی فیروز جو قاتل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی نسبت سے فیروزہ انگوٹھی دشمنان عمر پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی بزدل کو جس نے دوران نماز خلیفہ ثانی کو شہید کیا، اسی بزدل کو بابا شجاع کا لقب دیا گیا۔ بابا شجاع یعنی بہادر بندہ، بابا شجاع کا لقب دیا گیا۔ ایران کے شہر قم میں اس خبیث کا خبیث الشان مقبرہ بنا دیا گیا۔ تو بھائی مقبرہ کیسے بنے گا؟ وہ تو مجوسی، وہ تو کب کی بات، علامتی مقبرہ بنا دیا گیا۔ دشمنان صحابہ وہاں آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر قاتل عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فیروز سے مرادیں مانگتے ہیں، یوں اپنے اوپر جہنم کو مزید اچھی طرح فرض کر لیتے ہیں، واجب کر دیتے ہیں۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی لعنتیں ہوں، فیروز ابو لولو پر بھی اور اس کے چاہنے والوں پر بھی، اس کی وجہ سے فیروزہ انگوٹھی پہننے والوں پر بھی، اس کا مزار بنانے والوں پر بھی، اور اس کو بابا شجاع کا لقب دینے والوں پر بھی۔ یہ ہمارا تو غم ہے کہ عمر شہید ہوا ہے اور ان کے لیے خوشی بن گئی۔ پھر کہتے جی ہم بھائی نہیں ہو سکتے ہیں۔
یہ قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشی ان کے لیے غم بن جاتا ہے۔ ایران ہی کو دیکھ لیں، ایرانی سلطنت جو اس وقت ایران ایک سپر پاور تھا، دو بڑی قوتیں تھیں، روم اور ایران، ٹھیک، ایران سپر پاور تھا اپنے وقت کا۔ محرم الحرام میں ایران پر صحابہ نے فتح حاصل کی، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ دور صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی تھیں، وہ بھی ماہ محرم میں، یعنی ایران پر حملوں کی ابتدا بھی ماہ محرم میں ہوئی۔ اور دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایرانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی، ایرانی سلطنت کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، ایرانی سلطنت پر اسلام کی عظمت کا پرچم نصب کر دیا گیا، اور یہ بھی ماہ محرم میں ہوا۔ اس وقت کا ایران وہ آج کے 5 مرلے کا ایران نہیں تھا۔ اس وقت کا ایران، اس کی حدود بحیرہ روم تک، بحیرہ فارس تک، بحیرہ اسپین تک، خلیج فارس تک، دریائے سندھ تک، کشمیر تک، تبت تک پھیلی ہوئی تھی ایرانی سلطنت کی حدود۔ ایسی عظیم ترین سلطنت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پارا پارا کر دیا گیا، اسلام کی عظمت کا جھنڈا نصب کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ محرم میں ہوا۔ یہ تو ہمارے لیے خوشی ہے نا، ان کے لیے سوگ ہے۔ چلتے چلتے ضمنی طور پر ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں کہ جس طرح محرم میں ایران فتح ہوا، بالکل اسی طرح مدینے میں یہود کے اقتدار کا خاتمہ بھی محرم میں ہوا۔ وہ کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے سے جو منافقین یہود جلاوطن کر دیے گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے نمائندے اور ایلچی نمائندے بیچ کر ایرانی سلطنت کو مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا۔ وہ ابھارتے رہے اپنے نمائندوں کو بھیج کر۔ وہ الگ بات ہے، ایران اپنی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا، وہ ایک الگ موقع ہے، انشاءاللہ اس پہ کسی وقت بات ہوگی۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، یہودیوں کا اور ایرانیوں کا گٹھ جوڑ آج کا نہیں، بڑا پرانا ہے، یہ دور نبوت سے۔ باہر کیف، چونکہ سلطنت ایران ماہ محرم میں زیر و زبر ہوئی، ایرانی سلطنت کے چیتھڑے محرم میں اڑائے گئے، لہذا عجمی افکار کے زور پر ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ بنا لیا گیا۔ حالانکہ ماہ محرم تو حرمتوں کا، عظمتوں کا، عزتوں کا، سعادتوں کا، شہادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، رفعتوں کا مہینہ ہے۔ ماتم کا مہینہ کیسے ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سوگ کا مہینہ بھی ماہ محرم کو دشمنان صحابہ نے یوں بنا لیا کہ اپنے جرم میں قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالنے کی سازش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کن لوگوں نے بلایا تھا؟ کوفیوں نے بلایا تھا، اور اس وقت کوفی کہنا شیعہ کہنا برابر تھا۔ یہی کہا جاتا تھا الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کر سکتا۔ اس وقت کوفی کہنا شیعہ کہنا برابر تھا۔ کوفہ میں سارے شیعہ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے، چونکہ ان کو کوفہ کے منافقین کی حالات کا پتہ چل چکا تھا، یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ بات کریں گے اس پر، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ میں اس موضوع پر کبھی آنا نہیں چاہتا تھا شاید، لیکن اب دشمنان صحابہ نے اتنی حد کر دی ہے، صحابہ پر اتنے فتوے لگا دیے ہیں کہ اب مجبوری ہے بات کرنا، کیونکہ یہ صحابہ کی حرمت کا، عزت کا، عظمت کا اور ان کی پاسبانی اور چوکیداری کا مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کوفہ کو سمجھ گئے اور انہوں نے وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ دمشق کا رخ کیا، اور یہ کربلا دمشق کی شاہراہ پر ہے، دمشق جانے والے راستے میں کربلا آتا ہے، دمشق کا رخ کیا، کربلا پہنچے۔ منافقین نے انہیں آگے جانے نہ دیا کہ حسین تو یزید سے اپنے معاملات طے کر لے گا، ہم بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب، ہم ننگے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کربلا میں نواسۂ رسول کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر یہی قاتلان حسین واویلا کرنے لگ گئے کہ ہائے حسین شہید ہو گئے۔ یوں قتل حسین کی آڑ میں اسلامی ہجری سال کے آغاز کو خوشی کی بجائے سوگ میں بدلنے کی سازش کر دی گئی۔ حالانکہ یہ بات گزشتہ نشستوں میں کر چکا ہوں کہ اسلامی ہجری سال کا آغاز وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی اور یہ بھی ہے کہ ایسے میں وفات رسول کا غم تازہ ہوگا، امت سوگ منانے بیٹھ جائے گی۔ قتل حسین کا غم وفات رسول سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جب وفات رسول سے اسلامی ہجری سال کا آغاز نہ کر کے فضا کو سوگوار بنانے نہیں دیا گیا، تو قتل حسین سے نوحہ، ماتم، زرجی، زرنی اور سوگ کی فضا کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بہر کیف سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا کہ خود حسین کو قتل کیا، پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالنے کی سازش کی۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے، جس کے بارے میں قرآن کی واضح آیت موجود ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، بنات جمع کا صیغہ ہے۔ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرنا اور ایک بیٹی کی بات کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا کہ حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے، صرف ایک بیٹی کا اقرار کر کے، اسی ایک بیٹی کی نسل میں امامت جاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یوں اسلام کو اصلی دین کی بجائے نسلی دین بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایسے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ملوکیت پر اعتراض کریں؟ ملوکیت کوئی گالی نہیں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ملک تو نبی کو بھی کہا گیا ہے، ملوکیت تو نبوت کے بھی حصے میں آئی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کسی وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایک ہی نسل میں امامت کو جاری کرتے ہیں، ان کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ ملوکیت پر اعتراض کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ سوگ کا مہینہ کیسے بنایا گیا۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا، بنات رسول کا انکار کیا گیا۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا، اپنے جرم قتل حسین پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا کہ قتل حسین کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا، صحابہ پر تبرہ،
صحابہ کی تکفیر، صحابہ کی تضلیل، صحابہ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوگ کا مہینہ یوں بنایا گیا کہ خود نبی علیہ السلام کی قیادت اور لیڈرشپ کو غبار آلود کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئیں۔ ایک ٹی وی شو میں عموماً میری کوشش ہوتی میں کسی کا نام لیے بغیر بات کروں، لیکن آج مجبور ہوں بات کرنے پر۔ ایک ٹی وی شو میں اس طبقے کے ابین شہیدی نے سرعام یہ بکواس کی کہ فتح مکے کے موقع پر جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسری بکواس یہ کی کہ فتح مکے کے موقع پر جن کو معاف کیا گیا ان کی اولاد نہیں کربلا برپا کیا۔ یہ دو بڑی باتیں ہیں کہ فتح مکے پر جو مسلمان ہوئے وہ دل سے نہیں ہوئے، ایک فتح مکے میں جن کو معاف کیا گیا ان کی اولاد نے کربلا برپا کیا۔ ایمانداری سے سوچیں مسلمانوں، ایمانداری سے سوچو، یہ اعتراض کس ہستی پر ہے؟ کیا یہ براہ راست اعتراض نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر! یہ امین شہیدو تو سلمان رشدی سے بڑھ کر سلمان رشدی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ فتح مکے کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں کے اسلام کو قبول کس ہستی نے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ نے کیا۔ سوال یہ ہے فتح مکے پر اسلام قبول کرنے والوں کے اسلام کی تصدیق کس نے کی؟ سیدھی سی بات ہے، خود اللہ نے کی۔ کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے نبی دیکھ لیں آپ، اللہ کی مدد آپ پہنچی، فتح مکہ ہو گیا، آپ کو فتح مل گئی، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تو تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ خبیث کہتا ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ پھر کس پر اعتراض ہے؟ خود رسول اللہ پہ اعتراض، خود اللہ پہ اعتراض۔ یہ کہتا ہے جی اس فتح مکے کے موقع پر جن کو معاف کیا گیا ان کی اولاد نے کربلا برپا گیا، اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ خود حضور کو بھی پتا تھا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑھ پر حضور پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب حضور کو پتا تھا یہ دل سے ایمان نہیں لائے، پھر بھی معاف کیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کربلا برپا کیا، تو اعتراض کس پر آ گیا؟ حضور کی لیڈرشپ پر، حضور کی مینجمنٹ پر، حضور کی ایڈمنسٹریشن پر، حضور کی قیادت پر کہ حضور کو سب کچھ پتا تھا، پھر بھی معاف کر دیا، اور ان کی اولاد نے کربلا برپا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ ہے معاف کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ اس معافی کو برقرار کس نے رکھا؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ نے، کیونکہ رسول اللہ کے ہر عمل کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ فطرتاً معصوم، اور ان کی فطری معصومیت کی نگرانی بھی اوپر سے، معصوم در معصومیت در معصومیت۔ جسے نبی علیہ السلام نے عارضی طور پر جب فرمایا شہد کھانے سے انکار کر دی، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی اور کہا قسم توڑ دیں، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے رسول نے جب منافقین کو اجازت دی کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی علیہ السلام پر وحی نازل کیا، آپ نے معاف کیوں کیا؟ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بتائیں آپ نے اجازت کیوں دی ان کو کہ تم شریک نہ ہو جاؤ جہاد میں؟ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول معاف کر رہے تھے جن کو معافی دی گئی، تو کیا اوپر سے نگرانی نہیں ہو رہی تھی؟ نگرانی ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب اوپر سے پکڑ نہیں ہوئی، تو کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کے رسول نے معافی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اب امین شہیدی نے جو بکواس کی، جس کا سارا کیا کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی شخصیت غبار آلود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اعتراض صرف رسول اللہ پہ نہیں، خود اللہ پر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کان کھول کے سن لیں، حسین کو اولاد صحابہ نے شہید نہیں کیا، منافقین کوفہ نے شہید کیا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا تھا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ ایک سے لیں گے انشاءاللہ۔
اللہ ضرور وقت دیں گے، اللہ وہ وقت ہماری زندگی میں ہی ہمیں دکھا دے کہ ہم قتل حسین کا بدلہ لیں۔ اللہ اکبر، اور پھر سے اس ایران پر صحابہ کی عظمت کا پرچم گاڑ دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا